السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لیے نہایت بابرکت ثابت ہو۔ آج ہم اپنے جو چیپٹر پڑھ رہے تھے اشتہارات، ضرورت نہیں ہے کہ سوال نمبر ہم 6، 7، 8 اور 9 جو ہے وہ حل کریں گے، اور آپ نے ان سوالات کو اپنی لوز شیٹس پر حل کرنا ہے۔ اور جو بھی آپ کام کریں گے، آج کا جو لوز شیٹس پر آپ کام کریں گے، آپ نے ان کی ایک تصویر بنا کر مجھے بھیجنی ہے۔ مجھے ختیجہ رحمان کا فیڈ بیک ملا ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے فیڈ بیک بھی دیا ہے مجھے۔ تو اس طرح میں باقی اسٹوڈنٹ سے بھی امید رکھتی ہوں کہ وہ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دیں گے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مارکیٹس ابھی نہیں کھلیں۔ جیسے ہی مارکیٹس اوپن ہوں گی، جو اسٹیشنری کی دکانیں ہیں وہ اوپن ہوں گی، تو انشاءاللہ اسکول کی طرف سے آپ کو کتابیں جو ہیں وہ موصول ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ جیسے ہی اسکول میں کتابیں آئیں گی، آپ کو مطلع کر دیا جائے گا تاکہ آپ اسکول آ کر اپنی کتابیں لے سکیں۔ آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم بہت سا کتاب کا کام جو ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ آپ صرف وہی کام کر رہے ہیں جو جیسے جملے ہو گئے اور اس طرح کے جو میں آپ کو کام دے رہی ہوں آپ وہ کر رہے ہیں۔ بک ورک آپ کا رہتا ہے جو آپ نہیں حل کر پا رہے، لیکن میں آپ کو بک ورک بھی ہر ویڈیو میں بتا ضرور رہی ہوں، تاکہ جب بھی آپ کو بکس مل جائیں آپ ان سے یہ کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ ہم اس کے سوالات بھی ڈسکس کر چکے تھے۔ اعراب کا کام میں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ خود کریں گے، پلس میں نے آپ کو سوال نمبر 4 دیا تھا جو کہ آپ نے خود حل کرنا تھا کہ گورکن اور گسال کیا کام کرتے ہیں، اور محاورات کے جملے بھی آپ نے بنانے تھے، جو کہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ کو بنا کر بتا دیے تھے۔ آج جو کام آپ نے خود کرنا ہے وہ سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسم نکرہ کیا ہوتے ہیں، کہ کسی بھی عام چیز کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ کسی بھی عام چیز کا نام، جگہ، کسی بھی عام سی چیز کا، جیسے مثال کے طور پر لڑکا، اگر لڑکے کا نام ہوگا تو آپ کو پتہ ہے وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، لیکن اسم نکرہ میں ہم عام چیز، جگہ اور شہر کا نام یا چیز کا نام جو ہے اس میں لکھتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی سے بھی 5 اسم نکرہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، تو اس لیے مثال کے طور پر میں آپ کو 3-4 بتا بھی دیتی ہوں، تاکہ ان کو آپ آسانی کے ساتھ لکھ بھی سکیں۔ انشاءاللہ جب آپ کو کتابیں ملیں گی آپ سوال نمبر 6 آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ سوال نمبر 6 میں آیا سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ تو آپ کی سہولت کے لیے میں سبق شروع سے کھول رہی ہوں، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ان میں سے اسم نکرہ مل سکیں۔ جیسے کہ اگر ہم پہلی لائن میں دیکھیں تو ہمیں مل جاتے ہیں 2-3 اسم نکرہ آپ کے سامنے ہیں، جیسے بزرگ، نوکر، بلب، بوتل، بتی، رکشہ۔ تو یہ آپ کو بہت سی ایسی اور بھی مل جائیں گے، جیسے آقا، کفن کا کپڑا لکھا ہوا ہے تو کفن کا کپڑا لکھیں گے تو اسم معرفہ ہوگا، صرف آپ کپڑا لکھیں گے تو اسم نکرہ ہوگا۔ تو کپڑا آپ کو یہاں پہ مل گیا۔ اس طرح ریڑھی آپ کو اس صفحے میں سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ میں اسی لیے آپ کو یہ اس پیج کی جو ہے وہ تصویر دکھا رہی ہوں، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو آسانی کے ساتھ اس میں سے اسم نکرہ مل جائیں۔ جیسے یہ لفظ ہے لڑکا، پیڑ، یہ بھی اسم نکرہ ہیں، کلفی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بہت سے اسم نکرہ اس میں سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر
جو ہے وہ 7 کریں گے۔ سوال نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ ہوتے ہیں۔ میزبان کا کیا الٹ ہوگا؟ متضاد ہوگا مہمان، میزبان، مہمان، میزبان، مہمان۔ دور اندیش گھامڑ بھی ہو سکتا ہے اس کا متضاد، کوہتہ اندیش بھی ہو سکتا ہے، کاف واو تے الف تا اور ہے، کوہتہ اندیش۔ بزرگ جوان، بزرگ جوان۔ امید نا امید، امید کا یاس بھی ہوتا ہے، یہ الف یا سین یاس۔ میزبان، مہمان، دور اندیش، گھامڑ، بزرگ جوان، امید نا امید۔ اب درجہ ذیل جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ اب تذکیر و تانیث کیا ہوتا ہے؟ تذکیر و تانیث ہوتے ہیں واحد اور مذکر اور مؤنث، کہ ان کی پتہ چل سکے الفاظ کے کون سے الفاظ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کون سے الفاظ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ میں آپ کو الفاظ بتا دوں گی کہ مذکر لفظ کون سا ہوتا ہے اور مؤنث کون سا ہے، 1-2 کے میں جملے بھی بنا دوں گی، آپ نے خود ان الفاظ کے جملے بنا کر ان کی تذکیر و تانیث جو ہے وہ واضح کرنی ہے۔ اب یہ گریڈ 5 میں بھی آپ اس طرح کا کام کر چکے ہیں۔ کفن، اب کفن سیا جاتا ہے، کفن لیا جاتا ہے، کفن پہنا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو جیسے درزی کفن کا کپڑا خرید کر لایا۔ چمنی، چمنی جس میں سے آپ کو ایک اس کی نشانی میں بتا دوں، جو چھوٹی یہ والے الفاظ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے الفاظ ہیں جو کہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ چمنی، جیسے لالٹین کی چمنی ٹوٹ گئی۔ آپ نے اس طرح کے جملے بنانے ہیں جس سے پتہ چلے کہ چمنی واقعی مذکر ہے یا پھر مؤنث۔ ڈگری، ڈگری بھی مؤنث ہے، جیسے فاروق نے اعلیٰ نمبروں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ حملہ، حملہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہوگا، حملہ ہوتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو آقا پر، جیسے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تھا، تو آپ اس طرح کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ لسی، لسی پی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لسی بنائی جاتی ہے، اس لیے لسی کیا ہو گیا؟ لسی مؤنث ہوئی۔ اب آگے ہم کریں گے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائیں گے۔ وقت، اوقات، وقت، اوقات۔ احباب، حبیب، احباب، حبیب، احباب، حبیب۔ اطلاع، اطلاعات، اطلاع، اطلاعات۔ آداب، ادب، آداب، ادب۔ اشتہار، اشتہارات، اشتہار، اشتہارات۔ آگے آپ کا سوال نمبر 10 ہے، درجہ ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں، ان کے معنی لکھیں۔ حروف تہجی کیا؟ یعنی کہ الف ب پے کی ترتیب سے آپ نے اس کو اسینڈنگ آرڈر میں ترتیب دینا ہے اور پھر ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے آپ کا آئے گا اوباش۔ اوباش کا میں آپ کو مطلب بتا چکی ہوں، آپ خود لکھیں گے اوباش کا مطلب، کیونکہ جب چیپٹر سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو ان کے میننگز بھی ساتھ ساتھ بتائے تھے۔ دانست، دانست کا مطلب ہوتا ہے علم۔ دوشیزہ، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا دوشیزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا فہمائش۔ فہمائش کا بھی میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، اس لیے اس کا مطلب بھی آپ خود لکھیں گے۔ اور آخر میں لفظ آئے گا گھامڑ۔ گھامڑ کا بھی مطلب آپ نے خود لکھنا ہے۔ میچ دی کالم کتاب پہ حل کرنا ہے۔ جب آپ کو کتابیں مل جائیں گی آپ یہ میچ دی کالم بھی کتابوں پر حل کر لیجئے گا۔ جیسے لالٹین کو ہم کس سے ملائیں گے؟ چمنی سے۔ بخار علاج، درزی کفن، دوشیزہ لڑکی، میر صاحب کا نوکر دور اندیش تھا، بزرگ کا نوکر گھامڑ تھا۔ تو یہ آپ کی ایکسرسائز تھی جو آج ہم نے کر لی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے یا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔